بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حضرات، آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ تو ان باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل ٹونک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اگر وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے گناہ کی رغبت سے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹونک دی جائے۔ اس تحریر میں ان گناہوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جن گناہوں کے ارتکاب کرنے سے نکاح کا بندھن از خود ٹوٹا جاتا ہے اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان گناہوں کے بارے میں ہر کسی کو علم ہونا بھی چاہیے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھنا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہر مسلمان اسلامی احکام کا اور اسلامی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے تابع کرے۔ شریعت میں جن احکام کو کرنے کا حکم ہے ان کی پابندی کرے اور شریعت میں جن کاموں کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حدود قائم کر کے رکھی ہے اور ان پابندیوں کا حکم دیا ہوا ہے۔ قرآنی تعلیمات مسلمان کو یہ بتاتی ہے کہ اس نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کیا سلوک نہیں کرنا۔ قرآن نے ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتا دی گئی ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی جائے تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یعنی ایسا ہونے سے بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات مذہب کے حوالے سے ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک فریق نعوذ باللہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا اختیار کر لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو یہ حرام ہوگا۔ اسی طرح سے رشتوں کے حوالے سے جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح بیٹی جب 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ ہرگز نہ سوئے۔ یہ ایک شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکامات کی پاسداری نہ کی گئی تو ان کا نتیجہ بہت بڑا ثانیہ بن سکتا ہے۔ اس طرح سے جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہیے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو بھی سر پر بوسہ لے۔ اس طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہے باپ نے بیٹی کو ایسا پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح سے بہنوں کے بستر سے دور رکھیں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے۔
جو بے سود ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر باپ کے ساتھ تو سلایا جا سکتا ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کو پاس نہیں سلا سکتی، اور بیٹی ماں کے ساتھ تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ آج کل رشتوں میں پہلے تو بے تکلفیات اختیار کی جاتی ہے اور اس بے تکلفیوں کو برا نہ جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں اور پھر مولوی اور مفتی حضرات کے پیچھے گھومتے ہیں۔ ایسی صورت ہو گئی ہے، اب کیا کرے؟ کوئی رستہ نکالے، خدا را احکام شریعت کو سیکھے، ان کو وقت دین دے، ان کے مطابق زندگی بسر کرے، تاکہ ہمارے گھروں میں ایسے کوئی نوبت ہی نہ آئے۔ شریعت نے اس لیے یہ احکام صادر کیے ہیں کہ 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے نہ رہے، کیونکہ جب 2 مخالف جنس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان پھر ان کے درمیان وسواس ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہی گمراہی کی طرف لے کر جانا ہے۔ لہٰذا شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات و واقعات سے بچائیں جس میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ ایک اور رشتہ جس میں احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے ساس اور داماد کا۔ نکاح کے بعد بیوی کی ماں کو بھی ویسے ہی سمجھا جائے جیسے اپنی ماں کو سمجھا جاتا ہے، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو اچھا سلوک رکھے، جیسا کہ اس کی بیوی اپنے والدین کا احترام کرتی ہے ویسا ہی برتاؤ وہ اپنے بیوی کے والدین کے ساتھ رہے۔ داماد کو چاہیے کہ جو شریعت نے طے کی ہے ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہو جاتی ہے۔ لہٰذا باقی رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ داماد اور ساس میں کوئی ایسا معاملہ چل پڑے جس کی وجہ سے ان کے تعلقات میں بدنیتی شامل ہو گئی اور ایک دوسرے سے اس طرح سے قریب ہو گئے جس میں شہوت کا عمل دخل ہوا، تو اس مرد کے لیے اس کی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح سسر اور بہو کا رشتہ بھی ہے جس میں احتیاط برتنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب ایسے ہیں جو کہ تو محرم ہے لیکن ان کی حدود ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسے سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی، وہ شریعت کی سمجھ ہوگی، تو ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حدود سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کرے گا۔ اس لیے بعض گھروں میں سسر بہو بامر مجبوری اکثر اوقات اکیلے ہوتے ہیں، اور ان میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو کہ ان کی شہوت کی نیت سے قریب کر دے، چاہیے کوئی ایک دوسرے کے قریب شہوت کی نیت سے جائے، تو اس صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو چاہیے کہ مفتی حضرات سے اس صورت کے بارے میں پوچھ لیا جائے، کیونکہ وہی بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ معاملے کی سنگینی کیا ہے اور نکاح ساقط ہو چکا ہے یا نہیں۔ یہ باتیں آپ کو اسلام کی تعلیمات کے پیش نظر بتائی گئی ہے۔ اگر کوئی ان کو تنگ نظری کہے گا تو یہ اس کا قصور ہوگا، کیونکہ ہم دنیاوی میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ایسی باتیں ہمیں تنگ نظر محسوس ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین و حضرات، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔